ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا کریما۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو تمہاری چھوٹی برائیوں کا ہم خود کفارہ کر دیں گے اور تم کو ایک باعزت جگہ داخل کریں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے گناہوں کے لیے دو لفظ استعمال فرمائے ہیں، ایک کبائر اور ایک سیئات۔ کبائر کے معنی ہے بڑے بڑے گناہ، اور سیئات کے معنی ہے برائیاں، مطلق برائیاں۔ اور سیاق کلام سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ کبائر سے مراد ہیں کبیرہ گناہ، اور سیئات سے مراد ہیں صغیرہ گناہ، جن کو کہا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے گناہ۔ اور اصول اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرنے کا اہتمام کر لو، یعنی بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو، تو جو چھوٹے چھوٹے سیئات ہیں، برے کام ہیں، وہ ہم خود بخود کفارہ کرتے رہیں گے، اور تمہیں اس کی وجہ سے جہنم میں جانا نہیں پڑے گا، بلکہ جنت کے اندر تمہارا داخلہ ہو جائے گا۔ یہ مفہوم ہے آیت کریمہ کا۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے گناہ سے کیا مراد ہے، یا کبائر سے کیا مراد ہے، اور صغیرہ گناہ سے کون سے ہوتے ہیں؟ تو عام طور سے جس بات کو قرآن و سنت کی روشنی میں زیادہ مستند سمجھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ گناہ جس کے اوپر قرآن و حدیث میں کوئی وعید آئی ہو کہ اگر یہ نہیں چھوڑو گے تو فلاں تو نقصان تمہیں اٹھاؤ گے، آخرت میں تمہارا نقصان ہوگا، یا دنیا ہی کے اندر کوئی وعید سنا دی گئی ہو کہ دنیا کے اندر انسان کو نقصان پہنچے گا، حدیث میں کوئی ایسی وعید آ گئی ہو، تو ہر وہ گناہ جس کے اوپر کوئی وعید ہو، یا دنیا کی یا آخرت کی یا دونوں کی، اس کو کبیرہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر رشوت لینا ہے، جھوٹ بولنا ہے، چغلی کرنا ہے، دوسرے پر جھوٹا الزام لگانا ہے، غیبت کرنا ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے، یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں اور ان کو کبائر میں شامل قرار دیا گیا ہے۔ خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی متعدد گناہوں کے بارے میں یہ منقول ہے کہ آپ نے ان کو کبیرہ گناہ قرار دیا۔ چند احادیث میں اس وقت پیش کرتا ہوں جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف گناہوں کو کبائر میں داخل قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں بھی جو سب سے بڑے ہیں، اکبر الکبائر، میں تمہیں ان سے باخبر کرتا ہوں، وہ تین ہیں۔ ایک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک یا ساجی ٹھہرانا، دوسرا ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور تیسرا جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹ بولنا۔ ان کو اکبر الکبائر کہا گیا، یعنی کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ یہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، تو فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے، تو فرمایا کہ تم اپنے بچے کو اس خطرے سے مار ڈالو کہ تمہارے کھانے میں شریک ہوگا، تمہیں اس کو کھلانا پڑے گا۔ سوال کرنے والوں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے، فرمایا کہ اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا۔ بدکاری خود ہی بڑا جرم ہے، اور پڑوسی کے اہل و عیال کی حفاظت بھی چونکہ اپنے اہل و عیال کی طرح انسان کے ذمہ لازم ہے، اس لیے یہ جرم دو گنا ہو گیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالیاں دے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ
کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے ہی ماں باپ گالی دینے لگے؟ فرمایا کہ ہاں، جو شخص کسی دوسرے شخص کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، تو یہ بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے خود اپنے ماں باپ کو گالیاں دی ہوں، کیونکہ یہی ان گالیوں کا سبب بنا۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی ایک روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کی جو فہرست بیان فرمائی ہے، اس میں شرک، قتل ناحق یعنی کسی کو ناحق قتل کرنا، یتیم کا مال ناجائز طور پر کھا لینا، سود کی آمدنی کھانا، اور میدان جہاد سے بھاگنے اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کی حرکت کا ارتکاب کرنا، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور بیت اللہ کی بے حرمتی کرنا، یہ سب کبیرہ گناہ ہیں جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ قرار دیا۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے مسلمان بھائی پر ایسے عیب لگائے جس سے اس کی آبرو ریزی ہوتی ہو، اس کو رسوا کرنے کے لیے کوئی ایسا عیب لگائے کہ لوگوں کے اندر اس کی رسوائی ہو۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص نے بغیر کسی شرعی عذر کے 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر لیا تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا۔ اور یہ بھی کہہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خواہ کیسے ہی بڑے سے بڑے گناہ ہو گئے ہوں، انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھروسہ کر کے توبہ ضرور کر لینی چاہیے، توبہ ضرور کر لینی چاہیے۔ توبہ کر لے تو اس سے اس گناہ کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر آئندہ بھی بچنے کی توفیق ہوتی ہے۔ تو جب توبہ کر لی تو کبیرہ گناہ معاف ہو گیا۔ کبیرہ گناہ کسی اور چیز سے معاف نہیں ہوتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس گناہ کی توبہ کرنے میں، اور دوسرے آئندہ اس عزم میں کہ میں آئندہ اس گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا، اور پھر آئندہ اپنے طرز عمل میں اس بات کا لحاظ رکھنا کہ میں اس گناہ کے پاس نہ جاؤں، یہ سچی توبہ کی علامت ہے، اور اسی کو توبۃ النصوح بھی فرمایا گیا ہے۔ تو آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کر لے، اور اس کا مطلب یہ کہ یا تو کبھی کرے ہی نہیں، یا اگر کبھی سرزد ہو گیا تو توبہ کر لے، سچے دل سے توبہ کر لے، جس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے، تو وہ توبہ کرنے کے نتیجے میں جب پاک ہو جائے گا کبائر سے، تو اب جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں جن کو صغیرہ گناہ کہا جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں خود معاف کر دوں گا، ان کا کفارہ کر دوں گا۔ اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کفارہ نیکیوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ مثلا اگر آدمی نماز کے لیے مسجد جا رہا ہے تو حدیث میں ہے کہ ہر قدم پر گناہ معاف ہوتے ہیں، تو اس سے مراد یہی گناہ صغیرہ ہے۔ یا اسی طرح اگر کوئی شخص وضو کر رہا ہے تو وضو کرنے کے اندر حدیث میں ہے کہ اس کے وضو کرنے سے اس کے ہاتھ پاؤں کے سے گناہ جھڑتے ہیں، تو یہ بھی صغیرہ گناہ جھڑتے ہیں، ورنہ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ اور جو حقوق العباد ہیں وہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے جب تک کہ صاحب حق ان کو معاف نہ کرے یا اس کا حق ادا نہ کر دیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے اپنے کرم کی بات فرمائی ہے کہ تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ ہم اس طرح معاف کرتے رہیں گے، بشرطے کہ تم بڑے گناہوں سے، کبائر سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم کبائر سے بچیں اور صغائر سے بھی بچیں۔ یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ چھوٹے گناہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس سے بے فکر ہو جائے۔ چھوٹا گناہ بھی گناہ ہی ہے، اور جس طرح کبیرہ گناہ پر سزا ملنے کی توقع ہے اسی طریقے سے صغیرہ گناہ پر بھی سزا ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نیک کاموں کے ذریعے اس کا کفارہ کروا دے، اور بعض اوقات خود بندہ معاف مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اور اگر بندے نے اپنی معافی نہیں مانگی تو اس صورت میں اس کے نیک اعمال کے ذریعے ان صغیرہ گناہوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے اس آیت کریمہ کے روح سے۔